خدا یسوع مسیح ہمارے منجی یشوع مشیح کے عظیم جلیل اور قدوس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ نبیوں کی کہانی بائبل اسٹڈی پروگرام کے ساتھ ہارون خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور ہم خدا ان کے پاک کلام میں سے، بائبل مقدس میں سے اپنے لیے تسلی کا، تشفی کا، رہبری کا، رہنمائی کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ریویلیشن اس کا 14 چیپٹر، اور اس حوالے سے آج 5 پروگرام ہے۔ مکاشفہ 14واں باب 5واں پروگرام۔ خدا میں آپ سبوں کے لیے برکت کی، سلامتی کی، اور اس کے بیٹے ہمارے منجی یہوشوا مشیح یسوع مسیح ناصری کے لہو کی باڑ کو مانگتے ہیں، جو آپ کے گردا گردا آپ کی محافظت کرے، آپ کے ساتھ ہو۔ اور اس پریشان کن سچویشن میں جب دنیا کرونا وائرس کے حوالے سے، کووڈ-19 کی بیماری کے حوالے سے پریشان ہے، فیر میں ہے، ڈر میں ہے، خداوند آپ کو محفوظ رکھیں اور آپ کے دنیاوی ڈر سے آپ کو آزاد کریں۔ عزیزو، بہت سے بہن بھائیوں نے جو ان حالات سے پریشان ہیں، بلکہ کہیں زیادہ پریشان ہیں، ریکویسٹ کی کہ بھائی آپ ہمیں ذاتی طور پر دعا کر کے بھیجیں، اور اس حوالے سے ہمیں بتائیں بھی، سکھائیں بھی، سمجھائیں بھی۔ اور میں نے ان کی درخواست کے مطابق ان کے لیے دعا بھی کی، لیکن ان سے ریکویسٹ کی بھی ہے اور ابھی بھی کر رہا ہوں کہ کلام کے ساتھ جڑے رہیں۔ روزانہ میں آپ کے لیے کلام کا یہ پروگرام لے کر آتا ہوں۔ کلام کے حوالے سے جب ہم خداوند کے ساتھ جڑتے ہیں تو ہماری امید، ہماری ہوپ جو ہے وہ لاک ڈاؤن نہیں رہتی۔ یاد رکھیں کہ دنیا میں اس وقت جو لاک ڈاؤن کا شور اور غوغا ہے، جو لاک ڈاؤن کی بازگشت سنائی دے رہی ہے، وہ ہمارے خداوند کے تعلقات پر اپلائی نہیں ہوتی۔ عزیزو، خداوند کے ساتھ اپنے تعلق کو، کلام مقدس کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط رکھیں، ہر دن رکھیں۔ آپ خداوند کے کلام کو اس وقت کوئی جادو کی چھڑی بنا کر استعمال نہیں کر سکتے۔ خداوند کا خوف رکھیں تو دنیاوی خوف کہیں قائم نہیں رہیں گے، کیونکہ خداوند کا خوف دانائی کا شروع ہے۔ اور یاد رکھیں کہ اگر ہمارا تعلق خداوند کے کلام کے ساتھ مسلسل، ڈیلی، ریگولرلی، روز بروز ہے، تو ہم خداوند میں، اپنی امید میں، امید کی چٹان میں، امید کے خدا میں قائم رہتے ہیں۔ خداوند کا ایک ٹائٹل جو ہے وہ امید کا چشمہ ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں رومیو کے خط اس کے 15ویں باب رومنز 15 میں لکھا ہے پولس رسول کی معرفت کہ پس خدا جو امید کا چشمہ ہے تمہیں ایمان رکھنے کے باعث ساری خوشی اور اطمینان سے معمور کرے۔ تو عزیزو، اگر ہم خداوند سے، خداوند کے کلام سے جڑے ہیں، تو خداوند جو امید کا چشمہ ہے ہمارے لیے خوشی اور اطمینان کا انتظام کرتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہ باتیں جو ہیں، یہ امید جو ہے، جو ایمان ہے، یہ خداوند کے کلام سے، کتاب مقدس سے، بائبل مقدس کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کیونکہ رومنز ہی کے 15 چیپٹر میں لکھا ہے کہ وہ ہماری تعلیم کے لیے جو باتیں ہیں، ہماری تربیت کے لیے جو باتیں ہیں، وہ اس کتاب مقدس میں لکھی گئی ہیں، تاکہ ہم صبر سے اور کتاب مقدس کی تسلی سے امید رکھیں۔ ہاللیلویہ! کتاب مقدس، بائبل مقدس، خداوند کا کلام ہمیں امید کا پیغام دیتا ہے، اور اس امید کے پیغام کو نہ صرف ہم نے اپنی زندگیوں میں جگمگانا ہے، اپنے خاندانوں میں، بلکہ آج کل کے حالات میں جہاں پر ڈسپیر، گلوم، ڈارکنس، تاریکی ہے، اس میں بھی خداوند یسوع مسیح کی کلام مقدس کی اس روشنی کو جگمگانا ہے۔ آپ کی بہت سی ٹیسٹمنیز بھی مجھے موصول ہو رہی ہیں، بہت سے ہمارے بہن بھائی جو کلام مقدس کے ساتھ، خداوند کے اس کلام کے پروگرام کے ساتھ ریگولرلی جڑے ہوئے ہیں، وہ نہ صرف کلام مقدس سے برکت پا رہے ہیں، تسلی پا رہے ہیں، امید میں قائم ہیں، بلکہ وہ اس امید کو اوروں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، بانٹ رہے ہیں۔ بے شک احتیاطی تدابیر کر رہے ہیں، حکومت کا، پبلک ہیلتھ سیکٹرز کا، گورنمنٹ ہیلتھ سیکٹرز کا جو کہا ہے وہ مان رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے لیے برکت کا، تسلی کا اور مدد کا انتظام کر رہے ہیں۔ خداوند آپ سبوں کو بہت برکت دے۔ عزیزو، آئیں کلام مقدس سے اپنی ریگولر باقاعدہ سٹڈی کا
آغاز کرتے ہیں۔ ریویلیشن کے 14 چیپٹر میں ہم اس مقام پر ہیں، اس جگہ پر ہیں جہاں پر 3 فرشتے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں۔ 6 آیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فرشتہ آسمان کے بیچ میں اڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، جس کے پاس زمین کے رہنے والوں کے لیے اور ہر قوم، قبیلہ اور امت کے سنانے والوں کے لیے ابدی خوشخبری تھی۔ عزیزو، this is the good news which me and you can also share۔ یہ وہ خوشخبری ہے عزیزو جو خداوند نے ہمارے پاس رکھی ہے۔ جہاں پر دنیا میں فیئر کا، خوف کا بز ورڈ گونج رہا ہے، وہاں پر خداوند نے ہمارے پاس یہ خوشخبری رکھی ہے کہ ڈرو مت، کیونکہ میرے پاس تمہارے لیے خوشی کی بشارت ہے۔ یہ وہ پیغام ہے جو ان حالات میں، اینڈ ٹائمز میں، آخری ایام میں ہم نے بھی لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا ہے۔ ہم نے ہچکچانا نہیں ہے، جیسے اس فرشتہ نے بڑی آواز سے کہا کہ خدا سے ڈرو اور اس کی تمجید کرو۔ عزیزو، ہم نے بھی لوگوں کو یہ میسج دینا ہے کہ خداوند خدا سے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا سے، میرے اور آپ کے آسمانی باپ سے ڈرو، دنیاوی باتوں سے مت ڈرو۔ ہاں، ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے، لیکن ڈر اور خوف خدا کا رکھو، اس کی عبادت کرو۔ یہ فرشتہ بھی یہی میسج دے رہا ہے، اور عزیزو، آپ بھی خداوند کے فرشتہ کی مانند اس کے میسنجر ہیں، آپ بھی خداوند کے ملائک ہیں، آپ بھی خداوند کے پیغمبر ہیں، اس کے پیغام کو لے کر جانے والے ہیں۔ آپ میں خداوند کے کلام کی، خداوند کے آئین اور احکام کی، ان کی فرما برداری کی دلیری ہونی چاہیے۔ 8th ورس آنورڈز ہمیں دوسرا فرشتہ دکھائی دیتا ہے، اور دوسرا فرشتہ یہ بتاتا ہے کہ وہ بڑا شہر بابل گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک میں تمام قوموں کو پلائی ہے۔ پیشتر اس کے کہ ہم اس فرشتہ کے میسج جو سیکنڈ اینجلز میسج ہے اس کے حوالے سے بات کریں، اور بیبلون کے حوالے سے، بابل شہر کے حوالے سے بات کریں۔ اینڈ ٹائمز میں بیبلون کسے کہا جا رہا ہے، اس حوالے سے کئی لوگ اس کو ایلیگورک لیتے ہیں، کئی لوگ اس کو لٹرل لیتے ہیں۔ ہم اس کے حوالے سے تفصیلی بحث کریں گے، لیکن پہلے فرشتے کے میسج کے حوالے سے ایک بات آپ کو بتاتا چلوں کہ بہت سے لوگوں کا یہ خیال تھا، بہت سے لوگوں کی یہ انٹرپریٹیشن تھی، جس کو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فرسٹ اینجلز میسج از بیکاز اٹس فرام دی انفرمنٹس، بیکاز اٹس فرام دی ہیونز، یہ آسمانوں کے بیچ میں سے ہے۔ تو جو سیٹلائٹ کو یوز کرتے ہیں، مختلف چینلز، شاید اس کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے، شاید ایسا ہو عزیزو۔ اور اس کے حوالے سے بہت سے لوگوں کا خیال یہ بھی ہے کہ جس طرح فیس بک پر، یوٹیوب پر اور دوسرے سوشل میڈیمز پر آج کل میسج کرنے والوں کی بھرمار ہے، ٹیلی ایونجلسٹس بہت زیادہ ہیں، جن کے بہت سے اپنے چینلز ہیں، وہ بہت زیادہ سیٹلائٹس کو استعمال کرتے ہیں، اور میں تنقید کیے بغیر آپ سبوں کو بلکہ انکریج کروں گا کہ آپ ضرور فیس بک کو اور دوسرے سوشل میڈیمز کو یوز کریں اور خداوند کے کلام کی منادی کریں، لیکن اگر آپ اس فرشتے کے ساتھ سہمت ہو کر، اگری کر کے خداوند کا میسج دینا چاہتے ہیں، تو then your message has got to be more than a mere good news۔ آپ کا پیغام صرف خوشخبری نہیں بلکہ خوشخبری کے ساتھ انتباہ بھی ہونا چاہیے، کیونکہ اس فرشتے کا میسج 7ویں آیت میں بڑا واضح ہے۔ وہ کہتا ہے بڑی آواز سے کہ خدا سے ڈرو، اس کی تمجید کرو، کیونکہ اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے، اور اسی کی عبادت کرو۔ ہم ملا جلا ملاوٹ کا میسج نہیں دے سکتے، ہم صاف، سیدھا، واضح، کلیئر میسج دیں، تو پھر اس فرشتے کے ساتھ، خداوند کے کلام کے ساتھ، خداوند کے ساتھ ہماری الائنمنٹ ہے۔ وگرنہ عزیزو صرف میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو ہو جائے گا، کیونکہ ہم اگر صرف یہ بات بتائیں کہ عزیزو، دوستو، بہنوں، بھائیوں، خداوند کے پاس آپ کے لیے خوشخبری ہے، اور اس کے بعد باتوں کا رخ دنیاوی چیزوں کی طرف، دنیاوی خوشحالی، پراسپیرٹی کی جانب موڑ دیں،
تو وہ اس فرشتے کا، وہ کلام مقدس کا، وہ خدا کا میسج نہیں ہے۔ خداوند کا میسج ہے خداوند کی عبادت کرنے کے حوالے سے، خداوند سے ڈرنے کے حوالے سے، خداوند کی تمجید کرنے کے حوالے سے۔ کس خدا کی؟ بائبل کے خدا کی۔ کس خدا کی؟ وہ خدا جو جیلس گاڈ ہے، وہ خدا جو اپنے کلام میں ملاوٹ پسند نہیں کرتا، وہ خدا جو غیر خداؤں کی عبادت روایات کو اپنے ساتھ ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، اور وہ انتباہ کر رہا ہے، وہ وارن کر رہا ہے، وہ آپ کو اس حوالے سے کلیئرلی بتا رہا ہے کہ وہ عدالت کرے گا۔ اور جب عدالت کی جاتی ہے عزیزو، تو پھر انصاف ہوتا ہے، پھر سچ اور جھوٹ کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ پھر خداوند اپنے اصولوں کے مطابق، کیا خداوند دوسرے خداؤں کی باتوں اور ان کی روایات کے مطابق انصاف کرے گا، فیصلہ کرے گا، عدالت کرے گا، کہ اپنے کلام، اپنے آئین، اپنی شریعت کے مطابق فیصلہ کرے گا؟ عزیزو، things are very clear۔ خداوند کا کلام بہت صاف اور واضح ہے۔ اس کے کلام، اس کے آئین، اس کے اسٹیچوٹس، اس کے متسواتس، اس کے کمانڈمنٹس کو سیکھیں، اس کے مطابق زندگی گزارے، کیونکہ جب وہ فیصلہ کرے گا، جب وہ عدالت کرے گا، تو اپنے کلام، اپنے آئین کے مطابق کرے گا، لوگوں کی انٹرپریٹیشنز، لوگوں کی روایات کے مطابق نہیں کرے گا۔ اور عزیزو، میں اس حوالے سے بڑے واضح طور پر آپ کو بتا دوں، بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ہم کن حالات، کن واقعات، کن ٹائمز میں رہ رہے ہیں، اور میں نے واضح طور پر بتایا ہے، تاہم چونکہ ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اس لیے ہر دفعہ اس بات کا جواب دینا موضوع نہیں ہوتا ہے کہ ہم کون سے ٹائم میں رہ رہے ہیں، کون سی سیل میں رہ رہے ہیں۔ جب ہم نے سیلز کو پڑھا، جب ہم نے باقی باتوں کو پڑھا، تو ان حوالات کے حوالے سے، ان پیسیجز کے حوالے سے سیکھتے گئے ہیں۔ لیکن آج میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں، کیونکہ ہم اس پوائنٹ پر ہیں، اس ٹائم پر ہیں، تو عزیزو، ہم ان حالات میں 2019 2020 میں we are living in the times of the first angel's message۔ پہلے اینجل کے میسج کے بیچ میں ہم رہ رہے ہیں کہ ہمیں خداوند کے لوگوں کو، دنیا کے تمام لوگوں کو ایکچولی یہ بتانا اور سکھانا ہے کہ خداوند سے ڈرو، اس کی عدالت کا وقت آ پہنچا ہے۔ اور عدالت کا وقت آ پہنچنے کے بعد the point is, the time is کہ بڑا شہر بابل گرنے والا ہے۔ The next important event would be the falling down of Babylon۔ کیا مخالف مسیح کی چھاپ بہت جلد منظر عام پر آنے والی ہے؟ جی ہاں، میں یہی کہہ رہا ہوں۔ That is what I'm saying in black and white, in as clear words as I can۔ کیونکہ اگر ہم کلام مقدس کو پڑھیں تو ہم جانیں گے کہ جب دوسرا فرشتہ یہ کہتا ہوا آتا ہے کہ بڑا شہر بابل گر پڑا، جس نے اپنی حرام کاری کی غضبناک مہک تمام قوموں کو پلائی ہے، تو تیسرا فرشتہ بھی آئے گا اور وہ یہ میسج دے گا کہ جس کسی نے حیوان کی چھاپ اپنے ماتھے پر یا اپنے ہاتھ پر لی ہے، وہ خدا کے قہر کی اس خالص مے کو پیے گا۔ That means کہ then it is going to be too late۔ اس وقت دیر ہو چکی ہوگی، لوگ خداوند کے پاس واپس نہیں آ سکیں گے۔ وہ پروسیس جو ہے وہ irreversible ہوگا، وہ تبدیل نہیں ہو سکے گا۔ Those people will be shunned out۔ وہ خداوند سے ڈرنے کا میسج سن تو سکیں گے، لیکن اس کی تمجید، اس کی عبادت نہیں کر سکیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ عزیزو، میں آپ کو بڑے واضح طور پر بتاتا چلوں، وہ چیزیں irreversible ہوتی ہیں جو آپ کے خون میں مل چکی ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے، اور یہ بڑی مشہور تھیوری ہے، جب ہم 666 کے حوالے سے پڑھ رہے تھے تو جہاں پر ہم نے بہت سی تھیوریز پڑھی، ان میں ایک تھیوری یہ بھی تھی کہ جناب مائکرو چپ آپ کے اندر انسرٹ کر دی جائے گی۔ لیکن مائکرو چپس انسرٹ بھی کی جا سکتی ہیں اور نکالی بھی جا سکتی ہیں۔ میں اس خیال سے آگے کی بات کر رہا ہوں، میں اس پروسیس سے، اس تھیوری سے آگے کی بات کر رہا ہوں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ عزیزو، اگر یہ پروسیس irreversible ہے، یہ واپس نہیں ہو سکتا، جس نے چھاپ لے لی ہے، تو یہ چپ سیٹ سے
بڑی بات ہے. آپ کے خون کی جینز، آپ کے خون کا ڈی این اے ایسے طور پر تبدیل کیا جائے گا کہ پھر وہ irreversible ہوگا، پھر وہ ٹھیک نہیں ہو سکے گا. یہ مخالف مسیح کی چھاپ آپ کے ذہن کو، آپ کے جو نیورونز ہیں اس کو تبدیل کرنے کی بات کی جا رہی ہے. آپ کے ہول سیٹ آف ڈی این اے کو تبدیل کیا جائے گا، اور وہ اسی طور پر ممکن ہے کہ جب اس طرح کی بڑی بیماریاں، بڑی افتاد لوگوں کے سامنے دکھائی جائے، اور پھر اس کے حوالے سے کچھ ایسی دوائیاں، کچھ ایسے پروسیس بنائے جائیں جو آپ کو، آپ کے ڈی این اے کو پورے طور پر تبدیل کر دیں. پروگرام کا وقت چونکہ کمپلیٹ ہو گیا ہے، اس لیے میں آج آپ سے اجازت چاہوں گا، لیکن اس حوالے سے ہم کلام مقدس میں سے سیکھنا اور دنیاوی حالات کو انٹرپریٹ کرنا جاری رکھیں گے. خداوند آپ سبوں کو اپنے پاک کلام سے آج کے پروگرام سے بہت برکت بخشے. خداوند آپ کے ساتھ ہوں. آمین.